اور ہم شروع کر رہے ہیں دینیات کی سال شوم کی کتاب سے اس کا سبق شروع کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے ناظر قرآن، اور ناظر قرآن میں اما پارہ شروع ہوتا ہے سورۃ النبا سے۔ تو اس کی چند آیتیں کل میں نے پڑھا دی تھی، آج پھر ہم اس کو اس کے آگے سے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم اس کی تعریف پڑھتے ہیں ناظر قرآن کی۔ قرآن مجید دے کر پڑھنے کو ناظر قرآن کہتے ہیں، اور اجراء قواعد بھی اس کے اندر بتلایا گیا تھا۔ تو اس کے ساتھ جو قاعدہ چلتا ہے وہ قلقلہ کا بیان۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف تا با جیم دال، جن کا مجموعہ قطب و جدین ہے۔ جب ان پر جزم ہو تو پڑھتے وقت ان کی آواز لوٹے گی، اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ جیسے جیم با زبر جب، با جیم زبر بج۔ اب اس کے بعد ہم سورۃ النبا سے کی یہ آیتیں شروع کرتے ہیں۔ کل ہم نے جہاں تک پڑھا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان جہنم كانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا۔ یہ ایک رکوع مکمل ہو گیا ہے، آج یہیں پر ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ اس سے آگے پڑھائیں گے۔ یہ ناظر قرآن مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم جو ہے حفظ سورہ شروع کرتے ہیں۔ اس سال کے اسباق میں سے قرآن کریم کی کسی سورہ کے یاد کرنے کو حفظ سورہ کہتے ہیں۔ اس سال کے جو اسباق ہیں وہ سورۃ الزلزال سے شروع ہوتا ہے۔ اس کا سبق کل میں نے اس کی جو ہے ایک آیت پڑھائی تھی، کل ایک آیت میں نے پڑھا دیا تھا، آج پھر میں اس کے آگے سے جو ہے شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها۔ اب اس کے بعد آگے دعا و سنت، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کو دعا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں۔ آج کا سبق ہے
مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ترجمہ: اے اللہ تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اب آگے پڑھیں گے عقائد۔ آدمی جن دینی باتوں پر دل سے یقین رکھتا ہے ان کو عقائد کہتے ہیں۔ اس سال کے اسباق میں کلمہ استغفار، کلمہ استغفار۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلمہ واستغفرک لما لا اعلم۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلمہ واستغفرک لما لا اعلم۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلمہ واستغفرک لما لا اعلم۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلمہ واستغفرک لما لا اعلم۔ اب اس کے بعد نماز، ایک خاص انداز میں اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنے کو نماز کہتے ہیں۔ یہ سبق چل رہا تھا وتر کی نماز کا۔ وتر کی نماز پڑھنا واجب ہے، اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ وتر کی نماز عشاء کی فرض نماز کے بعد سے صبح صادق تک ادا کی جا سکتی ہے۔ وتر کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد 3 رکعت وتر کی نیت کر کے تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لے، پہلی 2 رکعت دوسری نمازوں کی طرح ادا کرے اور دوسری رکعت کے قاعدے میں التحیات پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے اور سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھائے، طالبہ ہاتھ کندھوں تک اٹھائے اور باندھ لے اور دعائے قنوت اللہم انا پڑھے، پھر رکوع کر کے بقیہ نماز مکمل کر لے۔ وتر کی نماز پڑھنا واجب ہے، اگر چھوٹ جائے اسلامی معلومات، دین اسلام کی باتیں جان لینے کو اسلامی معلومات کہتے ہیں۔ سبق نمبر 2 شروع ہوگا آج۔ سوال: کس نبی کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ سوال: کس صحابی کو فرشتوں نے غسل دیا تھا؟ جواب: حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ سوال: شاعر رسول کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو امت کا امین کہا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو امت کا امین کہا ہے۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کن کی بیٹی تھیں؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں۔ بیان و دعا، دین کی بات لوگوں کے سامنے پیش کرنے کو بیان کہتے ہیں اور اللہ سے مانگنے کو دعا کہتے ہیں۔ نماز کی اہمیت۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بزرگوں،
اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تمام عبادتوں میں سے سب سے بڑا درجہ نماز کا ہے۔ نماز میں انسان اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے، جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر نماز کا حکم دیا اور مسلمانوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی نماز کا اہتمام فرماتے رہے، یہاں تک کہ اپنے آخر وقت میں بھی نماز پڑھنے کا حکم دیتے رہے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ نماز کا خوب اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا: ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر آپ نے ہم کو معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ بیان دعا مکمل ہو گیا ہے، اسی کو سن کر بچے یاد کر لیں، کل سے یہ نہیں پڑھایا جائے گا۔ اب آگے ہے عربی۔ عرب کی زبان کو عربی کہتے ہیں، کل میں نے پڑھا دیا تھا پہلا صفحہ، عشرات دہائیاں، عشرہ 10 عشرہ، 20 20 20 30 30 30 30 40 40 40 50 50 50 60 60 60 70 70 70 70 80 80 80 90 90 90 90 100 100 یہ مکمل ہو گیا۔ سال صوم کا سبق سب کا سب مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ طلباء سے گزارش ہے کہ اس کو بھی خوب اچھے طریقے سے یاد کر لیں اور بہت ہی دھیان سے جو ہے اس کو جو ہے یاد کریں۔